گے. اب پہلے اس کا ساتھ ہی ترجمہ بھی چلے گا اور تھوڑی مختصر تفسیر کہ الم تری الی الملئی من بنی اسرائیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے، یعنی کیا نہیں جانتے آپ، یعنی سچا سچا واقعہ گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. الی الملئی ایک جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی ایک جماعت، من بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جماعت تھی اور بنی اسرائیل کی جماعت تھی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا. تو جالوت جو بادشاہ تھا وہ اللہ رب العزت نے ان پہ مسلط کر دیا، جس نے انہیں بہت نقصان پہنچایا، ان کی اولادوں کو قید کر دیا. اور جو ایک تھا تابوت جس میں جو ہے نشانیاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی، تورات، یہ کچھ، تو جس کو بنی اسرائیل کسی بھی لڑائی میں اپنے آگے رکھتے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو فتح یابی کی دولت عطا فرماتے. تو جالوت وہ بھی لے گیا تھا. تو بہرحال واقعہ پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کا بھی تذکرہ ہوگا کہ اذ قالو، جب کہا انہوں نے، لنبی، اپنے نبی سے، لہم ابعث لنا، جب کہا ان سے ان کے نبی نے، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے، لہم اپنے لیے، کہ ابعث لنا بھیجیے ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ مقرر کیجیے ہمارے لیے، کہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ لڑائی کریں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یعنی انہوں نے اس وقت کے جو تھے پیغمبر، کون سے تھے؟ شموئیل علیہ السلام، اس طرح کا کوئی نام ہے، شمیول علیہ السلام، یا جو بھی کوئی نام ہے، تو اس نام کے پیغمبر تھے. تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے دعا کیجئے کہ یعنی کوئی بادشاہ مقرر کیجئے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کریں. تو قالا، وہ جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ حل عصیتم، کیا قریب ہے یہ بات، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کتب علیکم، اگر فرض کر دی جائے تم پہ القتال، لڑائی، تو اللہ تو قاتلو، یہ کہ نہ لڑو تم. یعنی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ابھی تو تم قتال کا کہہ رہے ہو، تو جب فرض کر دی جائے تم پہ تو اس وقت منکر ہو جاؤ، ایسا تو نہیں ہوگا. تو قالو، انہوں نے کہا کہ وہ ما لنا، کیا ہے ہمارے لیے، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نقاتلا، یہ کہ ہم نہ لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وقد اخرجنا، حالانکہ جن سے ہم لڑائی چاہ رہے ہیں نا انہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں نکال دیا، من دیارنا، ہمارے گھروں سے بھی، و ابنائنا، اور ہماری اولادوں سے بھی نکال دیا، یعنی ہماری اولادوں کو قید کر کے لے گئے. تو یہ والا محرک بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا. تو پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے نہیں لڑیں، ہم ضرور لڑائی کریں گے. تو فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کر دی گئی ان پر لڑائی، تولوا، وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے باقی رہ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العزت جاننے والے ہیں ظالموں کو. ظالم مراد جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو خود ہی مانگ کر کے اس سے منکر ہو جاتے ہیں، ایسے ظالموں کو اللہ جاننے والے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ انہوں نے لڑائی نہیں کرنی تھی. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، یعنی جو لڑائی کے لیے تیار ہوئے، تو جو تیار تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ہونی چاہیے. وہ نشانی کا بھی تذکرہ ہے آگے، اور طالوت جو بادشاہ انہوں نے کہا تھا مقرر کر دے، ان کا بھی تذکرہ ہے. تو ان سے ان کے نبی نے کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نے، قد بعثا، تحقیق مقرر کیا، لکم، تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن، بادشاہ. طالوت کو اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے. تو قالو، انہوں نے کہا، انا یکون لہو، کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے، کیوں کر یکون ہو سکتا ہے، لہو الملک، طالوت کے لیے بادشاہت، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ طالوت کو بادشاہت ملے، علینا، ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، منہو، اس سے.
یعنی کہ طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے؟ جن باتوں کی وجہ سے بادشاہت ملنی چاہیے وہ تو ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، ولم اور ان کے اندر تو وہ چیز موجود ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے بادشاہت انہیں ملنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہیں دی گئی ان کو وسعت مال کی بھی۔ ان مال اصل میں ہونا چاہیے اور مال تو ان کے پاس موجود نہیں ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، تو بادشاہت ہمارے پاس ہمیں ملنی چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا، جو پیغمبر تھے، قالا فرمایا ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے ان کو۔ دنیا میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کو یہ کیوں ملا، ایسا کیوں ہوا، وہ سارے جوابات اس کے اندر ہیں۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ پہلی بات فرمائی کہ جو تم کہتے ہو نا کہ ہمیں ملنی چاہیے تو اس کو کیوں ملی، اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس وہ چیز ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھو کہ یہ چناؤ اللہ کا ہے، بادشاہ اللہ نے مقرر کیا ہے، تو اس میں تو کچھ ہم کہہ ہی نہیں سکتے نا۔ پہلی بات، جس کو دنیا کے اندر جو نعمت جس کو اللہ نے دی وہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کی عطا ہے، ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کو یہ کیوں ملا، پہلی بات۔ دوسری بات فرمائی ان اللہ اصطفیٰ علیکم، بے شک چن لیا اللہ نے اس کو تم پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہت کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا، تمہارے اندازے کے مطابق وہ مال ہے، لیکن اصل اس میں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے علم چاہیے اور دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے جسم چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، تو اس لیے اللہ نے چناؤ بھی ان کا کیا۔ وزادہ اور زیادہ دی ان کو بسطتاً کشادگی فی العلم میں، علم میں بھی، والجسم اور جسم میں بھی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ تم کہتے ہو ہمیں ملنی چاہیے، تو بادشاہت کس کے پاس ہے؟ بادشاہت ہے کس کی؟ اللہ کی نا، تو جس کو عطا کرے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ رب العزت، جو آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ ان کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، تو اللہ واسع ہے، اللہ ان کو وہ بھی عطا فرما دیں گے، اور علیم اور جاننے والا بھی ہے کہ کس کو دینی چاہیے، اس لیے اس بارے میں تم بات نہ کرو۔ وقال لہم نبیوں، پھر لوگوں نے بتایا کہ طالوت چلے بادشاہ ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا؟ کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ تو وقال لہم نبیہم، کہا ان سے ان کے نبی نے کہ ان آیت ملکہ، بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی کہ وہ واقعی بادشاہ ہیں، وہ واقعی اللہ نے انہیں مقرر کیا، اس کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، یعنی اس کو لایا نہیں جائے گا، وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ آ جائے گا تابوت، اور آ کے ٹھہرے گا کہاں؟ حضرت طالوت جو تھے ان کے گھر کے باہر۔ اس کا قصہ یہ ہوا کہ طالوت وہ لے گیا تھا تابوت جو تھا، تابوت میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے ملبوسات تھے، کپڑے تھے، بطور تبرک کے تھے، اور یہ تورات کے کچھ نسخے تھے۔ تو وہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو لڑائی کے دوران تبرک کے طور پہ آگے رکھتے، تو اللہ فتح یابی عطا فرماتے۔ جیسے ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے پہ رحم فرما دیں، اے اللہ ہم آپ کا کلام پاک پڑھتے ہیں، اس کے صدقے ہماری مشکلات کو دور کر دیں۔ تو ایسے ہی وہ بھی وہ تبرکات جو ہے نا آگے رکھتے، اللہ رب العزت ان کو فتح یابی کی دولت عطا فرماتے، ان کے مسائل حل فرماتے۔ لیکن جالوت جب اس نے ان کو نقصان پہنچایا، ان پہ غالب آ گیا، ان کی اولادوں کو قید کر لیا، تو اس وقت وہ تابوت بھی لے گیا۔ لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ وہ جالوت جو ہے جہاں کہیں وہ تابوت رکھتا وہ جگہ ہی ویران ہو جاتی، ایسے جو ہے اس کے 5 شہر بالکل ویران ہو گئے۔ تو اس نے اپنے نقصان سے بچنے کے لیے وہ جو تابوت تھا 2 بیلوں پہ لاد کر کے، تو ان بیلوں کو جو ہے وہ بھیج دیا، اور اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے اور ان بیلوں کو ہانک کر کے طالوت جو تھے ان کے گھر کے باہر چھوڑ گئے۔ تو یوں تابوت جو ہے جو بادشاہ طالوت تھے ان کے گھر کے باہر تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ واقعی نشانی ان کی بادشاہت کی پوری ہے جو ہمیں پیغمبر نے بتائی تھی کہ خود بخود تابوت جو ہے ان کے گھر کے پاس آ جائے گا، تو وہ تو آ گیا۔ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بادشاہ مقرر ہیں۔
تو یہ ان کی نشانی تھی. فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سکینت تھی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وہی تبرکات تھے. و بقیۃ، اور کچھ بقیہ چیزیں تھیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جن کو چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نے اور ہارون علیہ السلام کی اولاد نے. تحملہ الملائکہ، یعنی اٹھایا ہوا اس کو فرشتوں نے، وہی جو لے کر کے آئے. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اگر ایمان اندر ہو نا تو ہر بات یقین دیتی ہے. ایمان اندر نہیں ہے، یا ایمان تو ہے لیکن متذبذب ہے، تو پھر کسی بات پہ یقین نہیں آیا کرتا. اچھا، فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب چلے طالوت لشکر کو لے کر کے، تو قالا، کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسا حضرت جو پیغمبر تھے ان کے ذریعے یہ جیسے بھی حکم دیا، بس مختصراً ہوگا، ان کو حکم دیا کہ بھئی اس طرح آزمائش ہوگی، استقلال کی آزمائش ہوگی کہ کس میں ثابت قدمی ہے، کس میں ثابت قدمی نہیں ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امتحان ہوا، یہ مفتی شفیع عثمانی صاحب ان میں سے کسی کا قول ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی چیز کا ارادہ کریں تو سارے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی اس کام میں شامل ہوں گے، ہم بھی ہیں، ہر کوئی ہاتھ کھڑا کرتا ہے، ہر کوئی نعرہ بلند کرتا ہے، ہر کوئی ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بہت بھیڑ ہو جاتی ہے. اب سارے تو چلنے والے نہیں ہوتے نا، اب اس بھیڑ میں سے اللہ نے ان کو نکالنے کے لیے کہ کون سے ثابت قدم ہیں اور کون سے ثابت قدمی کن میں نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایک آزمائش بنا دی، ایک امتحان رکھ دیا. اور وہ امتحان کیا تھا کہ قالا، فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ مبتلیکم، آزمائے گا تمہیں بنہارن، ایک نہر کے ذریعے. فمن شرب منہ فلیس منی، سخت گرمیوں کا موسم تھا، پس جو کوئی پیے گا اس سے تو فلیس منی، پس نہیں ہے وہ مجھ سے، یعنی میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ ساتھ ہمارے چل نہیں سکے گا. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، پس جو نہیں پیے گا اس کو، بالکل نہیں پیے گا، تو پس وہ میری جماعت میں سے ہے. ہاں یہ ہے کہ تھوڑی سی اللہ نے رعایت رکھ دی ہے، وہ کیا ہے کہ الا من اغترف غرفۃ بیدی، پس جو کوئی اپنی پیاس بجھائے ایک چلو بھر کر کے، بیدی ہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، جو کوئی ایک چلو بھر پانی پی لے تو اس کی اجازت ہے. فشربوا منہ، پس پیا انہوں نے اس سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا، تو بس پھر وہ ساتھ چلے جو استقلال والے تھے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا، پس جب پار کیا انہوں نے اس کو، والذین ہوا، انہوں نے، والذین، اور ان لوگوں نے، آمنو، جو ایمان والے تھے، معاہو، ان کے ساتھ. قالو، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، نہیں ہے طاقت ہمارے لیے آج جالوت کا مقابلہ کرنے کی اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی. اب یہ سمجھیے کہ 3 جماعتیں ہو گئی گویا کہ جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ چلنے والے. فلما فصل طالوت بالجنود، جب چلے نا تو ایک جماعت تھی، پھر کتنی جماعتیں بن گئی؟ 3 بن گئی. ایک وہ ہیں ناقص الایمان، یہ تو ایمان والے ہی سارے چل رہے تھے نا، لیکن ایمان بہت کمزور تھا جن کا، انہوں نے پانی پی لیا، وہ کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے. پیچھے 2 جماعتیں رہ گئی، پیچھے ایک کامل اور ایک اکمل. کامل یعنی وہ بھی ایمان والے تھے، اخلاص والے تھے، اخلاص کے ساتھ ہی، لیکن آگے ان سے ڈر گئے. اور ایک اکمل تھے، بہت ایمان کامل تھا اور ثابت قدمی تھی. ثابت قدمی کامل اور اکمل دونوں میں تھی، یہ دونوں ساتھ چلے ہیں، لیکن دونوں کے جملے دیکھیے گا، اس سے کامل اور اکمل کی پہچان ہو جائے گی. قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو گمان کر رہے تھے، انہم ملاقو، یہ ملاق اللہ، یہ کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اچھا، قالوا لا طاقت لنا اليوم فشربوا منہ، جنہوں نے پی لیا وہ ناقص الایمان ہے. فشربوا منہ، جنہوں نے پی لیا وہ کیا ہیں؟
नाक़िसुल ईमान। और फिर जिन्होंने कहा ला ताक़त लना अल-यौम, चल तो रहे थे, पानी तो नहीं पिया था, चुल्लू भर पिया था, लेकिन जब जालूत और उसके लश्कर को देखा तो क्या कहा, ला ताक़त लना अल-यौम, आज हमारे में ताकत नहीं है। ये थे कामिल। और तीसरे थे जिनका ये गुमान था, इखलास था कि उन्होंने अल्लाह से मिलना है, अल्लाह इसका अजर देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आखिरत से नवाजेंगे। तो उन्होंने क्या बात की, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन, बहुत कम, कितनी बार ऐसा होता है कि मिन फ़िअतिन क़लीलतिन, थोड़ी सी जमात जो है गालिब आ जाती है फ़िअतन कसीरतन, बड़ी जमात पर भी इज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से। हमारी भी थोड़ी जमात है, अल्लाह पे भरोसा रखें, मुस्तकिल मिजाजी से चलें, साबत कदमी से चलें, अल्लाह हमें फ़तह याबी की दौलत अता फ़रमाएंगे। उन्होंने पूरे जज्बे अखलास से ये बात की, वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अभी साबत कदमी का, सब्र का मुजाहिरा करें। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही, और अलबत्ता जब सामना हुआ उनका जालूत और उसके लश्कर का, तो कालू, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि रब्बना, ए हमारे रब, सिर्फ़ अपने पे भरोसा नहीं रखा, साबत कदमी की, अल्लाह से दुआ की कि ए हमारे रब, अफ़रिग़ अलैना सब्रा, सिर्फ़ ये नहीं कहा हमें सब्र अता फ़रमा दीजिए, कुर्बान जाएं ऐसे लोगों पे, कहा अफ़रिग़। अफ़रिग़ का मतलब होता है उंडेल दें हमारे पे, यानी पूरा सब्र जैसा होना चाहिए ना, वैसा हमें सब्र अता फ़रमा दीजिए। फरमाया अफ़रिग़, उंडेल दीजिए, अलैना, एक होता है ना चीज़ बर्तन से डाल करके किसी को देते हैं तो असाब की है ना, एक पूरा बर्तन ही उल्टा कर दें, जब बर्तन को उल्टा करें तो क्या हो जाता है, उसके अंदर जितनी चीज़ होती है वो सारी की सारी क्या गिर जाती है ना। तो कहा कि इस तरह सब्र हमारे ऊपर, सब्र जितना होना चाहिए ना, सारा हमारे ऊपर उंडेल दीजिए अल्लाह। वसब्बित अक़दामिना, और हमारे अक़दाम को, हमारे कदमों को साबित रखिए, हमें साबित कदमी की दौलत अता फ़रमा दीजिए। वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और हमारी मदद फरमा दीजिए काफ़र लोगों पर। ये दुआएं जो है अपने सारे मामलात परेशानियों में पढ़ी जा सकती है, और काफिरीन में हम शैतान का तसव्वुर कर सकते हैं, अपने दुश्मनों का तसव्वुर कर सकते हैं, अपने नफ्स का तसव्वुर कर सकते हैं। नफ्स तंग कर रहा है तो नफ्स का तसव्वुर करें, शैतान तंग कर रहा है तो शैतान का तसव्वुर करें, दुश्मन इंसानी सूरत में तंग कर रहे हैं तो उनका तसव्वुर करें। और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांग करके देखें कैसी दुआ है, फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, पास क्या शिकस्त दी उन्होंने उनको अल्लाह ताला के हुक्म से, यानी तालूत माँ लश्कर जो ईमान वाले थे, उन्होंने जालूत और उसके लश्कर को क्या दी, शिकस्त दी। और तालूत जो बादशाह थे ना, उनके लश्कर में जो अकमल थे ना, उनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। उस वक़्त उनको पैगम्बरी अभी मिली नहीं थी, नौजवान लड़का थे। तो वक़तल दाऊद जालूता, और कत्ल कर डाला दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। ये आप उसमें पढ़ते हुए भी ख्याल कीजिए, दाऊदू जालूता, दाऊद के ऊपर पेश है, जालूत के ऊपर ज़बर है, फ़ाइल के ऊपर पेश होती है, मफ़ऊल के ऊपर ज़बर होती है। ये हम दानिस्ता तौर पे, नादानिस्ता तौर पे गलत नहीं पढ़ सकते, यानी कि कुफ्र के करीब भी बंदा हो सकता है, इतना माना चेंज हो जाता है। व आताहुल्लाहुल मुल्का, और दी उनको अल्लाह ताला ने बादशाहत, वल हिकमती, और हिकमत, बादशाहत भी दी, और हिकमत से मुराद यहाँ नबूवत है। व अल्लमहु, और सिखाया उनको, मिम्मा, जो कुछ भी यशाऊ चाहा अल्लाह ने, तो वो क्या ज़ेरे बनानी भी अल्लाह ने सिखाई, और फिर जो है परिंदों की बोली भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाई। आगे अल्लाह बात बता रहे हैं कि ये जिहाद क्यों होता है, जिसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमहीद भी बांधी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरगीब भी दी, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकीद भी की। तो फरमा रहे हैं ये ऐसा क्यों होता है। अल्लाह फरमा रहे हैं वलौला दफ़उल्लाहिन्नासा,
اور اگر نہ دفع کرتے ہٹاتے اللہ رب العزت لوگوں کو بعضہم ببعض، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی ایمان والوں کے ذریعے کافروں کو نہ ہٹاتے تو لفسدت الارض، فساد سے بھر جاتی زمین، ولیکن اللہ، اور اللہ رب العزت، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل، بڑے فضل والے ہیں علی العالمین، جہاں والوں پر، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جہاد کی صورت میں بہت بڑا فضل ہے کہ جو فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں ایمان والوں کے ہاتھوں اللہ انہیں ختم فرماتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، زمین فساد سے بھر جاتی۔ اچھا، یہ جو واقعات ہوتے ہیں سارے قرآن میں سنائے جا رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور اپنا کلام پاک عطا فرما کر کے قرآن کے ذریعے ہزاروں سال کے پہلے ایسے واقعات بتا دیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ادھر میں کوئی بندہ بھی جانتا نہیں تھا۔ تو گویا کہ جب یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام پاک سے سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، پڑھتے ہیں ہم ان آیات کو علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، بالکل سچی سچی آیات ہیں، وَإِنَّكَ، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے یہ آیات کہ آپ لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ کلام پاک اور کلام پاک کے اندر ہزاروں سال کے پہلے واقعات کا سنا دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے احکامات کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔